اساتذہ اکرام، آداب۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق کھیلوں کو دوسرے مضامین کی تدریس کے لیے تدریسیات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے مضامین کی تدریس کے لیے کھیلوں کو تدریسیات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ کئی ایسے زمرے جو حیاتیات، کیمیا، سماجیات، تاریخ اور میڈیا اسٹڈیز جیسے مضامین سے متعلق ہیں، جسمانی تعلیم ہی کا حصہ ہیں۔ مثلاً ایتھلیٹکس کے کھیلوں کا استعمال سائنس، ریاضی، زبان اور سماجی علوم کی تدریس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے ممکنہ زمرے ہیں جو دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم سے بھی ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ سائنس کے مضمون کے ذریعے حرکت یا موشن کو پڑھایا جا سکتا ہے، خاص طور پر فاصلے، ڈسپلیسمنٹ کی رفتار اور ویلوسٹی۔ دوڑ میں حصہ لینے والے ہر کھلاڑی کی دوڑ کا وقت ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈیٹا کا استعمال کر کے طلبہ فاصلہ، ڈسپلیسمنٹ آف اسپیڈ اور ویلوسٹی کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاضی کی تدریس کے دوران 100 میٹر، 200 میٹر اور 400 میٹر کی دوڑ میں ہر ایتھلیٹ کے ریکارڈ کردہ وقت کے ذریعے طلبہ سے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل اور بار گراف بنوایا جا سکتا ہے۔ زبان کی تدریس میں طلبہ کو مختلف قومی اور عالمی سطح کے کھلاڑیوں اور اسپورٹس شخصیات بشمول مخصوص ضروریات کے حامل پیرا اولمپک کھلاڑیوں کی مختصر سوانح لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ انہیں کھیلوں کے اصول اور ریلے دوڑ کے ضابطے لکھنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ سماجی علوم کی تدریس کے دوران خصوصی طور پر مختلف پروگراموں اور پالیسیوں پر کامیاب عمل آوری کے حوالے سے کسی گرام پنچایت کے سربراہ یا ضلع کلکٹر کے رول کی وضاحت کرنے کے لیے کسی ریلے دوڑ کے لائحہ عمل اور منصوبہ بندی سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی تدریس کے دوران سائنس کے مختلف اجزاء پر غور کیا جا سکتا ہے، جس میں ماحولیات اور وراثت، ترقی اور نشوونما، اعضاء اور نظام، جوڑوں کی جماعت بندی کی تفہیم اور ان جوڑوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عضلات اور ان کے تحملات یعنی پراپرٹیز، جسم کے مختلف نظاموں پر ورزش کے اثرات، سرکولیٹری، عمل تنفس سے متعلق عضلاتی، انہضامی اور استخوانی نظام بھی جسمانی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اناٹومی سے جڑے ہوئے مواد یعنی متن اور نو عمری کے ارتقاء اور نشوونما سے جڑا مواد، مثلاً عضلاتی نظام پر ورزش کے اثرات، گردشی نظام، نظام تنفس اور نظام انہضام، صحت کے مختلف زاویے اور ماحول وغیرہ بھی جسمانی تعلیم کا حصہ ہے۔ جسمانی ورزش کا رول کھیل اور اسپورٹس اور یوگا پر بھی مباحثہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کھیل اور اسپورٹس کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، وہ ہماری تہذیب و ثقافت سے گہری وابستگی رکھتی ہیں۔ ہمارے علاقے اور ملک کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرنے والے چند کھیل کھوکھو، کبڈی، تیر اندازی، لیزم، کشتی وغیرہ ہیں۔ نفسیات کی تدریس میں انفرادی اور شخصی اختلافات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیکھنا اور ترغیب حاصل کرنا اسپورٹس شخصیات کا ایک اہم اور لا ينفک جز ہے، یعنی کارکردگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ان کی نوعیت اور تربیت کی منتقلی اہم عناصر میں سے ایک کی تشکیل کرتے ہیں۔ انہیں کھیل اور اسپورٹس کی کارکردگی کے دوران سیکھا جا سکتا ہے۔ جسمانی تعلیم کا نفسیاتی، سماجی پہلو انفرادی اختلافات،
شخصی ارتقاء، مختلف مہارتوں کے حصول، تحریک اور اس کی تکنیکیں، اضطراب سے نمٹنا، اصولی اور سماجی قدروں، گروہی ڈائنامکس، باہمی تعاون، باہم چسپاں اور آموزش سے تعلق رکھنے والے زمروں کے مطالعے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جذباتی نشو و نما اپنے ہم عمروں، سرپرستوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتوں، خود تصوراتی اور عزت نفس پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ شکریہ۔